پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی لانے لگی ہوں اس کا نام ہے ایک چھوٹی گمشدہ شہزادی۔ ایک چھوٹی گمشدہ شہزادی کی کہانی بہت ہی دکھ بھری اور دل کو رلا دینے والی ہے۔ پیارے بچوں، ایک چھوٹی سی شہزادی اپنے باپ سے بچپن میں ہی جدا ہو چکی تھی۔ وہ ایک ظالم انسان کے ہاتھوں لگ چکی تھی جو اسے ہر وقت کام میں لگائے رکھتا تھا۔ اسے کبھی اپنی بیٹی کی طرح آرام سے نہیں بیٹھنے دیتا تھا، اسے ہمیشہ گھر کی ایک ملازمہ سمجھتے ہوئے کام کرواتا تھا، جبکہ اس کی اپنی بیٹی ہر وقت سکون سے بیڈ پر لیٹی رہتی تھی، اسکول بھی جاتی، پڑھتی بھی تھی اور سب مزے کرتی تھی۔ کبھی شادی کوئی فنکشن ہوتا تو ہر شادی میں شرکت کرتی، لیکن وہ شہزادی اپنے گھر میں رہتی تھی۔ گمشدہ شہزادی روتی رہتی اور اپنے گم ہونے کی دعائیں کرتی کہ اے خدا، میں گم ہوئی تھی تو مجھے میرے باپ سے واپس ملا دے، کبھی تو میری دعا کو سنے گا ہی، میں رو رو کر تجھے منا ہی لوں گی، کوئی دن تو آئے گا ہی۔ یہ دعا وہ ہر روز کرتی۔ پھر ایک دن رو رہی تھی، گھر کے باہر ایک دریا بہتا تھا، وہاں ایک مچھلی آئی اور اسے آ کر کہنے لگی، اے لڑکی، تو ہر روز اس دریا کے کنارے آ کر بیٹھ کر روتی ہے، کیا ماجرا ہے؟ کیا آج میں تجھ سے پوچھ سکتی ہوں کہ تو اتنا کیوں روتی ہے؟ شہزادی بولی، ہاں، کیا تو نہ انسان ہے اور نہ انسانوں کے دکھوں کو سمجھ سکتی ہے؟ میری بات یاد رکھنا کہ تم شکر ادا کرو کہ خدا نے تجھے ایک مچھلی بنایا ہے، اگر تو انسان ہوتی تو انسانوں کے ظلموں کو سہ نہ سکتی۔ شہزادی نے یہ کہا تو مچھلی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کہنے لگی، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ مجھ سے جتنا ہو سکے گا میں تمہاری مدد کروں گی، اگر میں کچھ نہیں کر پاؤں گی تو تمہیں اچھا مشورہ ضرور دے کر جاؤں گی۔ شہزادی نے کہا، چلو سنو میری داستاں پھر۔ ایک رات میں اپنے باپ کے ساتھ سیر کے لیے نکلی تھی۔ سیر کے لیے جب میں نکلی تو کہیں دور لوگوں کا ہجوم ہوا۔ میرے بابا مجھے تھوڑی دیر کے لیے وہاں کھڑا کر کے ایک جگہ پر کہنے لگا کہ بیٹا، یہاں سے ہلنا مت، میں ابھی آیا، ذرا دیکھ آؤں کیا ماجرا ہے۔ میرے بابا واپس آنے سے پہلے ہی مجھے ایک شخص وہاں سے اٹھا کر بھاگ گیا، میرے منہ پر پٹی باندھی اور میں روکتی چیختی چلاتی رہی، لیکن اس دن کے بعد میرے بابا نہ مجھے ملے اور میں روتی ہوں اور اپنے بابا کو یاد کرتی ہوں۔ اور میں تمہیں یہ بھی بتاتی چلوں کہ میں ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، لیکن اب میں ایک ملازمہ بن کر یہاں کام کرتی ہوں، دن بھر کام کرتی ہوں اور مار پیٹ بھی برداشت کرتی ہوں۔ مچھلی نے جب یہ کہانی سنی تو کہنے لگی کہ آج میرا ایک مشورہ سن لو، شاید میری ملاقات تم سے دوبارہ کبھی نہ ہو۔ میں بہتے دریا میں رہتی ہوں، نہ جانے دریا کی لہریں مجھے کہاں لے جائیں گی، لیکن میری بات ایک سن لو کہ مٹکا لو مٹی کا اور اس میں اپنا خط لکھ کر اس دریا میں اپنے باپ کو چھوڑ دو اور لکھ دو کہ یہ تمہارے گھر کا پتہ ہے اور یہ تم اس بادشاہ کی بیٹی ہو، اور اپنے باپ کو کہنا کہ تم سے رابطہ کرے، وہ جگہ بھی بتا دینا۔ شہزادی نے سارا خط لکھا اور لکھ کر اس نے اپنے گھر کا پتہ بتایا جہاں وہ اس ظالم انسان کے ساتھ رہتی تھی، اور اس نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا، اگر تمہیں میرا یہ خط مل جائے یا اگر کسی اور انسان کو مل جائے تو ہو سکے کہ وہ میرے باپ سے مجھے ملا دے، اور اگر نہ ملا سکے تو اگر وہ مجھے اس خط کا جواب دینا چاہے تو میرے گھر کے باہر ایک درخت ہے، اس کی جڑ میں خط کو رکھ کر چلا جائے، میں بھی پڑھ لوں گی کیا جواب آیا ہے۔ شہزادی نے مٹکے میں خط چھوڑ دیا۔ شہزادی اس دن کے بعد ہر روز اپنے گھر کے باہر درخت کی جڑ میں آ کر دیکھتی کیا کسی نے میرے خط کا جواب دیا یا نہیں۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ شہزادی کا خط کا جواب آ ہی گیا۔ شہزادی نے خط نکالا تو کیا دیکھتی ہے، اس کے اوپر لکھا تھا کہ میں کل اس جگہ آؤں گا، دریا کے پار کھڑا ہوں گا اور تم بھی وہاں چلی آنا اور میں تمہیں لے جاؤں گا۔ شہزادی نے سوچا کہ کیوں نہ میں جا کر دیکھوں کون شخص مجھے لینے آ رہا ہے، ہو سکتا ہے میرے بابا ہی ہوں۔ شہزادی دریا کے پار چلی گئی
آہستہ آہستہ اپنے بابا سے چھپ کر دریا کے پار کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک شخص آیا اور اسے کہنے لگا کہ بیٹا میں تیرا باپ نہیں ہوں، لیکن تجھے تیرا باپ بن کر دکھاؤں گا، یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے۔ تجھے اس ظالم انسان سے میں چھڑوا دوں گا اور میں تمہیں وہ خوشیاں دوں گا جو تم چاہتی ہو۔ اگر چاہو تو میرے ساتھ چلو۔ شہزادی کو اس رحم دل انسان کی شکل دیکھی تو اسے محسوس ہوا کہ یہ ایک اچھا انسان ہے۔ اس انسان کے ساتھ چل دی اور اس کے ساتھ جا کر رہنے لگی۔ اس شخص نے اس کی محبت میں کوئی کسر نہ چھوڑی، شہزادی کو دن رات پیار کرتا اور اپنی محبت خوب اس پر لٹاتا، کھانے کو دیتا، پینے کو دیتا۔ پھر ایک دن کہنے لگا کہ بیٹا میں تجھے تیرے باپ سے ملا کر ہی مروں گا، مرنے سے پہلے میں تجھے تیری ماں تیرے باپ سے ضرور ملواؤں گا، یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے۔ اس شخص نے شہر میں ہر جگہ اعلان کروانا شروع کر دیے، اس شہر میں اعلان کروائے جہاں اسے معلوم تھا کہ کوئی بھی بادشاہ رہتا ہے۔ چنانچہ ایک شہر میں جب اس نے اعلان کروایا تو بادشاہ اس کے پاس چلا آیا اور کہنے لگا کہ یہ میری بیٹی ہے۔ بادشاہ نے قصہ سنایا کہ اس نے کہا کہ تم نے اسے کیسے کھویا؟ بادشاہ نسیم وہی کہانی سنائی جو شہزادی کہانی سناتی تھی۔ پھر اس شخص نے کہا کہ اے بادشاہ میں تجھے تیری بیٹی لوٹا دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں نے اس کو اپنی بیٹی بنا کر پالا ہے، میں موت سے پہلے اس سے جدا نہیں ہونا چاہتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں زندہ رہوں، کچھ عرصے میں اپنی بیٹی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اگر تم مجھے میری یہ شرط قبول ہے تو میں تمہیں یہ بیٹی دے دوں گا، ورنہ میں اسے کسی اور کے حوالے کر دوں گا اور تمہیں کبھی نہیں دوں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنی بیٹی سے پوچھوں گا کہ کیا وہ بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتی ہے جتنی تم مجھ سے کرتے ہو، تو پھر میں تمہیں اس کی اجازت دے دوں گا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی سے ملاقات کی اور پوچھنے لگا کہ کیا بیٹا تم اس شخص کے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا نہیں؟ بیٹی نے کہا کہ بابا اس شخص نے مجھے اتنی محبت دی ہے کہ میں اپنے سارے دکھ بھلا چکی ہوں، میں اس شخص کو ایک پل کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑوں گی، حتیٰ کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی قبر پر آیا کروں گی۔ بابا اس شخص نے مجھے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لایا ہے بابا، تو میں اس کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ باپ نے کہا کہ بیٹا تیری خوشی میں میری خوشی ہے، تو چاہے تو ساری زندگی اس کے ساتھ رہے، جب یہ شخص اس دنیا سے چلا جائے تو یہ میرے گھر کا پتہ ہے اور مجھے ایک فون کر دینا، میں ضرور چلا آؤں گا تیرے پاس۔ بیٹی نے کہا ٹھیک ہے بابا۔ اس طرح بادشاہ اپنے گھر واپس لوٹ آیا اور شہزادی اس شخص کے ساتھ رہنے لگی۔ اسے اس شخص سے اتنی محبت ہو چکی تھی کہ جس دن وہ شخص بیمار پڑ گیا تو شہزادی نے رو رو کے اپنا برا حال کر لیا، کہنے لگی کہ میرا بابا اب اس دنیا میں ایک ہی ہے، وہ آپ ہے، اور میرے بابا میں آپ کے بغیر کیسے زندگی گزاروں گی؟ باپ نے اسے بہت پیار سے نصیحتیں کی اور اپنے گلے سے لگایا کہ بیٹا تیرا باپ تیرا ہی باپ ہے، بادشاہ تیرا باپ ہے، میرے مرنے کے بعد وہاں چلی جانا، ہاں اگر تمہارا دل کرے تو میری قبر پر آ جایا کرنا، اپنے دل کی بھڑاس نکال لیا کرنا۔ تو وہ شہزادی رونے لگی اور تھوڑی ہی دیر میں اس شخص کے دم نکل گئے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو شہزادی نے رو رو کر برا حال کر لیا، مرتی کیا نہ کرتی، آخر اسے اپنے باپ کے پاس واپس جانا پڑا۔ پھر وہ شہزادی بادشاہ کے پاس واپس لوٹ گئی اور اپنی زندگی گزارنے لگی۔ پیارے بچوں، یہاں آپ کو میرے چینل کو اس دکھ بھری کہانی کو سن کر میرے تو دل کو رونا آ گیا ہے۔ بچوں یقیناً آپ کو بھی یہ کہانی بہت اچھی لگی ہوگی، لیکن آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ میں آپ کے لیے ایسی ہی پرنسس کی سٹوریز اچھی لے کر آتی رہوں، اور سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبانا ہے، ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، اور کمنٹ سیکشن میں بھی آپ نے بتانا بالکل نہیں بھولنا۔ اللہ حافظ۔